حاضرین، قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ آیت پڑھی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ جو دیتا ہے اپنا مال۔ مال کا لفظ اردو میں بھی آتا ہے، عربی میں بھی آتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ، اور وہ انسان جو دیتا ہے اپنا مال علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں کو، والمساکین، غریبوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان نیک ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاتا ہے، اور وہ انسان جو اپنا مال دیتا ہے اللہ کی محبت میں، یا وہ انسان جو اپنا مال دیتا ہے باوجود کہ اس کے دل میں اپنے مال کی محبت ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر آپ کسی کو اللہ واسطے دینا چاہتے ہیں، صدقہ دینا چاہتے ہیں، نیک کام، نیک سلوک کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے رشتہ داروں کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنا جو بہترین باغ ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا، کیوں دیتے ہو؟ رہنے دو، کوئی دوسرا باغ دے دو۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے یہ سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو ایسا کرو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو رشتہ داروں کو دینے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں خالی غریبوں کو دینے کا ثواب ملتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا۔ جو مستحق رشتہ دار ہیں آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو مستحق نہیں بھی ہو، آپ ان کو یا ان کے بچوں کو کبھی ایسے ہی محبت میں کچھ دے رہے ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو، والیتامیٰ، یتیموں کو تلاش کر کے دینا چاہیے۔ ہمارے محلوں میں ایسے بہت سارے بچے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، ایسے بہت بچے آپ کو مل جائیں گے۔ والیتامیٰ، یتیموں کو دو، والمساکین، اور غریبوں کو دو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ جو مانگنے والے پھرتے ہیں نا، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ یہ تو آپ کی نظر ہونی چاہیے نا، آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے، کس نے اپنا دھندا بنا رکھا ہے مانگنے کا، یہ تو آپ کی نظر ہونی چاہیے نا۔ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ ان کو دیجئے، بہت ثواب ہے۔ تلاش کر کے دیجئے۔
آپ کے ہمارے محلوں میں بہت سارے ایسی عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں جو بیچارے جن کے گھروں میں ضرورت ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اپنے قرضوں میں دبے ہوئے ہیں. بہت ایسے مل جائیں گے جو آپ کے گھر میں مانگنے نہیں آ رہے. تو جب آپ ثواب زیادہ چاہ رہے ہیں تو محنت بھی زیادہ کرو. والیتامی والمساکین وابن السبیل، مسافروں کو، جو مسافر آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی، کوئی ادھر ادھر کے آ گئے، ضرورت مند ہیں، پریشان ہیں، شریعت نے مسافروں کو بھی دینے کا ثواب رکھا ہے. کئی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں نا، میری جیب کٹ گئی، میرا سامان لٹ گیا، میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس ضرورت کے لیے. مسافر کا حق ہے مانگنے کا. اللہ نے مسافر کو قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، وابن السبیل، مسافروں کو دو. اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی مسافر، اس کا حق بنتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے گھر میں ایک وقت دو وقت روٹی کھا لے، رہ لے. اگر کوئی مسلمان بھائی ہمارا مسافر ہے اور ہم بھی اس کے مسلمان بھائی ہیں، اگر ہم یہاں وطن میں رہتے ہیں، کوئی واقعتاً اگر پریشان ہے تو ہم اس کو لے جا کے کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے یہاں روٹی کھا لو، ہمارے یہاں ایک دن رہ لو، جو ضرورت ہے وہ لے لو. یہ ثواب ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. حضور کے زمانے میں بھی یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی مسافر آتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے آتے تھے یا اسلام قبول کرنے آتے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو اپنے گھر میں لے جا کے کھانا کھلاتے تھے، ان کو باقاعدہ رکھتے تھے اپنے گھر میں، خود بھوکے رہتے تھے، ان کو کھلاتے تھے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا میں حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے، اگر آپ حلیم پکائیں گے تو پوچھیں گے کہ حضور کے زمانے میں پکتی تھی کیا؟ اگر آپ جلسہ کریں گے تو آپ کو پوچھیں گے کیا حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، یہ کہ کوئی بیچارہ ضرورت مند ہے، مسافر ہے، تو ہم اس کو اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلائیں. عام طور سے نہیں کہہ رہا میں، اگر واقعتاً کوئی ایسا ضرورت مند ہے آپ کی نظر میں، والسائلین، اور سوال کرنے والے، جو آپ کے پاس سوال کرنے والے آ رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی نظر ہونی چاہیے نا کہ کوئی کتنا ضرورت مند ہے. ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جو بھی تم سے سوال کرنے آئے اس کو منع نہ کرو، کسی سوالی کو خالی نہ پھر واپس کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر بکری کا کھر پڑا ہوا ہے نا تمہارے پاس، بکری کا کھر ہی دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ مانگنے والوں کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں کون ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا دھندا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتے. وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں، گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، باندی ہوتی تھی، غلام کو خریدا جاتا تھا. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ بھی کسی کے غلام تھے جو ان کو بہت زیادہ پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سے مردوں کو، بہت سی عورتوں کو، غلاموں کو اور باندیوں کو خرید کر آزاد کیا تھا.
اب آپ یہ پوچھیں گے کہ مفتی صاحب آج کل تو کوئی غلام ہوتا نہیں، غلام تو نہیں ہوتا، ایسے بہت لوگ ہیں جو قرضے میں دبے ہوئے ہیں، ایسے بہت لوگ ہیں جن پر بیاج کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اور اگر مسلمان نہیں دیتے تو وہ دوسروں سے لے لیتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے پاس جائے گا لینے کے لیے، آپ تو دے نہیں رہے، اس کو ضرورت ہے، وہ بیچارہ دوسرے کے پاس چلا گیا، اس نے کہا ہاں جی لے لو جتنا لینا ہے، اپنے مکان کے کاغذ میرے پاس رکھ دو، آپ کو جتنا لینا ہے لے لو، لے لیا کہ جی آپ کو اتنا بیاج دینا پڑے گا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اس نے منظور کر لیا، مجبوری، وہ جانتے ہیں بیاج ناجائز ہے، لیکن کوئی بغیر بیاج کے دے بھی تو نہیں رہا، انہوں نے بیاج میں لے لیا پیسہ، اب چڑھتا رہا چڑھتا رہا چڑھتا رہا، کاغذ اس نے رکھے ہی ہوئے ہیں، بیاج چڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اب ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے قرضے کے اندر، بیاج والے قرضے میں ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے۔ آپ نے اس بیچارے کو پیسے دے دیے، اس کے مکان کی رجسٹری مل گئی، اسے چین مل گیا، یہی تو گردن چھڑانا ہے۔ ایسے بہت مل جائیں گے آپ کو۔ کوئی عورت ہے بیچاری، کسی کے ہاں کوئی بڑا سنگین قسم کی بیمار ہے، کسی کے یہاں ڈائلسس ہو رہا ہے، کسی کے یہاں آپریشن ہو رہا ہے، کسی کے یہاں دوائیاں آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے، ایسے بہت مل جائیں گے آپ کو ضرورت مند جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جہاں غلام اور باندی نہیں ہے، وہاں جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں نا، تو جتنا آپ ثواب اللہ سے چاہتے ہیں اتنی آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے صدقہ دینا تندرستی میں زیادہ افضل ہے۔ جب انسان کا آخر وقت آ جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سارا مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، غریبوں کو بانٹ دو، ٹھیک ہے اس کا بھی ثواب ہے، لیکن تندرستی کی حالت میں دینا اصل ثواب ہے۔ آپ کو پیسے کی محبت بھی ہے، پیسے کی ضرورت بھی ہے، لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ جب آپ نے دیکھا میرے کسی کام کا ہی نہیں ہے، میں تو اب مرنے والا ہوں، آپ نے خیرات کر دی، صدقہ دے دیا، ٹھیک ہے ثواب ملے گا۔ تو اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، جو مال دیتا ہے علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود اس کو ضرورت ہے پھر دے رہا ہے وہ۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے بچے کو دے دیا، کسی کے بڑے کو دے دیا، جو مستحب صدقات ہیں، اور جو مستحق ہے ان کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اس کا پورا شریعت کا قانون ہے۔ کئی دفعہ لوگ طنز کرتے ہیں نا، کئی دفعہ لوگ طنز کرتے ہیں کہ میاں یہ تو اگر بانٹتے بھی ہیں تو اپنوں میں بانٹ کر رہ جاتے ہیں۔ طنز کی بات نہیں ہے یہ۔ مثال کے طور سے میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں، مثال کے طور سے، اور میرے رشتہ دار اتنے ضرورت مند ہیں تو میں تو پہلے ان کو دوں گا نا۔ کیوں دوں گا ان کو؟ کہ مجھے ڈبل ثواب ملے گا نا۔ ایک تو میں نے زکوٰۃ دی، مستحق کو اس کا ثواب ملے گا، ایک میں نے رشتہ داری نبھائی، اس کا ثواب ملے گا۔ میں اگر کسی اپنے رشتہ دار کو دے رہا ہوں یہ برا نہیں ہے، یہ تو ہماری شریعت میں ہے کہ تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ آپ کسی غیر آدمی کو دیں گے آپ کو سنگل ثواب ملے گا، اپنے رشتہ دار کو دیں گے ڈبل ثواب ملے گا۔ تو سنگل ثواب زیادہ فائدہ مند ہے یا ڈبل ثواب زیادہ فائدہ مند ہے؟ لیکن میں پھر بھی کہوں گا آپ سے کہ سب کو دینا چاہیے، ضرورت مند جو رشتہ دار ہوں، بغیر رشتہ دار ہوں، سب کو دینا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ختم ہو گئی ہے، اپنی طرف سے اپنا پیسہ دو، جتنا آپ دیں گے اتنا ہی ثواب ہے۔ تو قرآن شریف میں پچھلے جمعے کو بھی میں نے آپ سے کہا تھا
چوتھے پارے کی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز تمہیں بھلائی نہیں ملے گی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، پیاری ہے، اور جو بھی تم تھوڑی سی چیز بھی اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ آج بھی میں نے آپ کے سامنے وہی پڑھی، وہ چوتھے پارے کی آیت تھی اور یہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کئی جگہ پر ہے، یہ غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، پڑوسیوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، مسافروں کو دو، یتیموں کو دو، ایک جگہ پہ نہیں ہے، قرآن شریف میں کئی جگہ پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اس معاملے میں زیادہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، صدقہ آپ دیں، روزہ رکھیں، کچھ کریں، لیکن یہ بھی ایک عمل ہے، نیک عمل۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ الماعون پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ وہ انسان ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، یہ وہ انسان ہے نہ یتیم کو دیتا ہے کچھ، یتیم کو دھتکار دیتا ہے، اللہ ناراض ہے اس سے۔ ولید ابن مغیرہ اور عاص بن وائل سہمی اس زمانے میں دو مغرور متکبر انسان تھے، ان کی طرف اشارہ ہے، اور قیامت تک کے آنے والے سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو یتیموں کو دھتکار دیتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو نہ غریب کو خود کھلاتا ہے نہ کسی سے کھلانے کو کہتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو جلال آتا ہے ایسے انسان پر، لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں غریبوں کو کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا۔